گھوڑے دی چبے لتاں نپ لیاں سوراخا نے ویکھیا میں پھس گیا ہاتھ بن کے کہندا سونیا غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے آپ نے فرمایا کہ یاد کرے گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پھر ارادہ بدل گیا ابو بکر پاک کہنا سونےوں پھر آیا جے آپ نے پھر ترے انگلیاں رکھیاں اتے مٹھا کھٹ پیا شہادت کی انگلی زمین کی طرف کر کے آپ نے فرمایا یا ارض خذی زمین پکڑ لے زمین میں چبے لتاں نپ لیاں پھر ہاتھ پر لے آدھا سونیا غلطی ہو گئی ہے میں نے معافی چاہیے آپ نے فرمایا کہ یاد کرے گا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا ایک باری ہاتھ اٹھا کے وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا دو باری اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا جب تیسری باری اس کی نیت خراب ہوئی تو حضور نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا سراقہ یہ دو باری میری شان تکیا اجے بھی باز نہیں آیا ہے دو باری میرا مقام تکیا ہی اجے بھی باز نہیں آیا ہے یقین کرو میں پڑھیا بخاری شریف کے اندر سراقہ دیاں پلکاں دے آنسواں دا سیلاب آ گیا رو کے آنا سونیا میں دلوں تینوں گرفتار نہ کرن آیا میرے بچے بھوکے بیٹھے میریاں بچیاں بھوکیاں ترے دیہاڑے ہو گئے چولہے اگ نہیں بلی سویرے نہ لب جائے شاماں نہ نہیں لبنا شامی نہ کھا لئیے سویرے نہ نہیں لبنا تے اعلان ہویا بھئی جڑا نپ کے لے آئے گا انہوں 100 سرخ اٹھ انعام ملن گے تے میرے دل وچ خیال آیا اگر 100 مینوں مل گئے تے میری بچیاں دا مستقبل سمجھ جائے گا تے میں لالچ کی وجہ تو آیا میرے نبی پاک مسکرا گئے آپ نے فرمایا سراقہ اے لالچ کی وجہ تو آیا آنا جی سونیا دلوں نہ آیا لالچ کی وجہ تو آیا آپ نے فرمایا پھر کے یاد کرے گا 100 اٹھاں دا مال کدو تک کھائے گا یا مصطفیٰ تینوں شاہ ایران دے سونے دے کنگن دین دی خوشخبری عطا فرما شاہ ایران دے سونے دے کنگن ارباں روپے دی قیمت سی ارباں روپے اجے تک لوگ کڑی نہیں کھولے اجے تک لوگ کڑی نہیں بولے ہن بھی کوئی گل ہوے نا آنے میں کڑی کھا گیا کڑی کھا گیا کڑی کھا گیا سمجھ گئے ہو نا مینوں پتہ تساں کتے کتے ٹھپے لانے رہے اچھا کڑی کھا گیا میں ایک بندے نوں آکھیا میں کیا مسئلہ آنا جی کڑی کھا گیا کڑی کھا گیا میں جے پہ جل پایا میں آکھیا ماڑے کول چاک لو یار ماڑی کڑی تھی آنا مولوی صاحب اے تساں دی کڑی ہے او بادشاہاں دیاں کڑیاں ہونیاں تے بادشاہاں دیاں پھر قیمتی ہونیاں نا ارباں روپے دی قیمت سی میں پڑھیا بادشاہ اس طرح کٹی نے اندر پا کے انہاں کنگنا نو چھڑکاندا سی او دی کبریائی تے بڑیائی دی علامت ہونے سن ارباں روپے دی قیمت سی آپ نے فرمایا سراقہ 100 اونٹوں کا مال کب تک کھائے گا یا مصطفیٰ تجھے شاہ ایران کے سونے دے کنگن عطا فرماندا ہے علماء فرمانے بظاہر خوشخبری ایک ہے لیکن اس ایک دے اندر حضور نے کئی خوشخبریاں لپیٹ کے دے دیتیاں میرے جیسے طالب علم نے جدوں یہ حدیث پاک پڑھی نا حضرت قبلہ علامہ صاحب تو میں نو 8-9 مل گئیاں میرا یقین ہے میرا شریف کے فضلاء میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں مستند حضرات بیٹھے ہیں اگر یہ اس حدیث کو پڑھ لیں تو انہیں 20-25 خوشخبریاں مل جائیں گی تو میں نو جڑیاں 8-9 ملیاں اگر اجازت ہوئے تو ایک ایک کر کے سنا دیں بظاہر ایک ہے سراقہ جا تجھے شاہ ایران کے سونے دے کنگن دینا علماء کرام فرماندے نے بظاہر ایک اور اس ایک دے اندر سرکار کی پہلی خوشخبری ہے کہ سراقہ ہن تو بغیر گرفتار کیتے مینوں چلا جائے گا نمبر 2 گڑ دے جائے گا پہلی خوشخبری ہن تو مینوں بغیر گرفتار کیتے چلا جائے گا دوسری خوشخبری ہے کہ مکہ فتح ہو جائے گا تیسری ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے
مسلمان ہو جائے گا۔ چوتھی خوشخبری یہ ہے کہ مسلمانوں دیا فوجاں کافراں دے علاقے فتح کرنگیاں۔ پنجویں یہ ہے انہاں علاقیاں دے اندر ایران بھی ہوئے گا۔ چھویں یہ ہے شاہ ایران دے سونے دے کنگن مسجد نبی دے اندر آن گے۔ میں تو انو 6 سادیاں سنائیاں نے، 2 جڑیاں انتے رہ گئیاں نے۔ جب تک سبحان اللہ مجمع نہیں بولے گا میں بھی کوئی نہیں سنانیاں۔ ایک باری ذرا زور لا کے محبت کے نال کلیجہ ٹھارو، اے میرا نام نہیں تو اڈا نام نہیں۔ اسی اگر اللہ نو پاک کبھیے تامی میرا رب پاک ہے، نہ کبھیے تامی میرا اللہ پاک ہے۔ جدو اسی رب کے سبحان اللہ کمان گے اللہ فرشتیاں نو آکے گا او فرشتیاں میں تے کسے دے کہن دا محتاج نہیں آؤ، میں تے لوکاں دے آکھن تو بغیر بھی پاک آؤ۔ لیکن میں نو چڑھوئی دی سرزمین تے بیٹھ کے میرے کشمیر دے بندے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اور جڑے میں نو پاک پہ کرنے نے جاؤ تے جا کے انہاں نو بھی پاک کر کے آ جاؤ۔ اگلا فکرہ میں 2 خوشخبریاں سنانیاں نے اور مہربانی کرنی ہے، جملیاں نو آنا پترہ تے نہیں رولنا، دل دی تصدیق لکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا سراغا 7ویں خوشخبری ہے کہ جب تک کنگن تیری گھٹی چ نہیں آلے اسرائیل تیرے بیڑے نہیں آ سکتا۔ اسرائیل بعد میں چاہے گا، کنگن پہلے آن گے۔ آخری خوشخبری او سراغا امت مردہ مستی سونا حرام ہے، مصطفیٰ نے تیرے بستی حلال کر چھوڑے۔ آٹھ خوشخبریاں میرے جیسے طالب علم اس وچوں ملیاں نے، اور محققین اگر اس حدیث پاک سے غور کرن انہاں نو بھی 5 مل جان گیاں۔ حضرت سراقہ بن مالک ایک گل سن کے تے مسکرا پے۔ ابو بکر پاک نے کیا مسکرایا کیوں ہے؟ آدھا تاں مسکرایا وا کہ سونا جدوں ہی کوئی گل کرے حق کردا ہے، سچ کردا ہے۔ جدوں ہی کوئی گل کرے حق کردا ہے، سچ کردا ہے۔ سراقہ چلا گیا، میرے نبی مدینے آ گئے۔ 10 سال بعد سرکار مکے آئے، مکہ فتح ہویا۔ 2 خوشخبریاں پوری ہوئیاں۔ سراقہ نے فتح مکہ دے موقع دے کلمہ پڑھ لیا، میرے نبی دا نوکر بن گیا۔ میرا پہلے سراقہ بن مالک سی، ہن حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا۔ میرے آقا دا وصال ظاہری ہویا، سراقہ زندہ رہا۔ سرکار دے وصال تو بعد حضرت ابو بکر صدیق خلافت کی کرسی دے آ گئے۔ سراقہ زندہ رہا 2.5 سال آپ کا دور خلافت، سراقہ زندہ رہا۔ حضرت ابو بکر دے وصال تو بعد حضرت عمر بن خطاب خلافت کی کرسی دے آئے، سراقہ زندہ رہا 10 سال۔ حضرت عمر بن خطاب نے حکومت کی تھی، میں پڑھے ہوئے حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ خلافت کے اندر اسلام دیا سرحدہ بڑے دور دور تک پھیل گئیاں۔ آپ ایک لشکر دنے بھیجتے نے، ایک لشکر راتی بھیجتے نے، ایک لشکر آپ نے بھیجنا چاہیا کافرہ دی سرکوبی وستی، لیکن مدینہ پاک دے اندر نوجوان کم ہو گئے۔ اس وقت حضرت سراقہ کی عمر 65 سال سی، 65 ایئرز اولڈ، اور نوکرہ نے آ کے کہا امیر المومنین نوجوانہ دی تعداد کم ہے، بندے کمیں پورے کریے؟ آپ نے فرمایا جڑے بڑھے بڑھے وہ بھی جان گے۔ ایک نوکر آیا آگے کہندا عمر بن خطاب وہ جڑا 65 سالاں دا بابا کھوندے والا انہوں بھی لے جائیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے فرمایا انہوں بھی لے جاؤ۔ بابے نے کھوندا لے لیا، ٹھک 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 کرنے اس قافلے کے اندر شامل ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اس علاقے میں فتح، اس علاقے تے حملہ کیتا، کافر سارے نس گئے تے جڑے کو بچ گئے وہ قلعے دے اندر داخل ہو گئے۔ اندروں جا کے قلعہ دا دروازہ بند کر لیا تے باہر صحابہ بہ گئے۔ صحابہ نے آکھیا باہر آؤ تہاڈا پوسٹ مارٹم کریے تے تہاڈا ریمانڈ لگیے، ذرا باہر نکلو نا۔ وہ اندر بہ گئے، سیڑھی ہے کوئی نہیں،
جس نال چڑھ کے اندر جا کے دروازہ کھولیا جائے. ہن صحابہ باہر بیٹھے تساں کلے تکے ہو سن, اے ایڈیاں چھوٹیاں چھوٹیاں اٹاں, اے ایڈیاں ایڈیاں موٹیاں دیواراں, لمبے لمبے دروازے, صحابہ باہر بیٹھے بھئی ہن دروازہ کھلے تے اندر جائیے, لیکن کوئی طریقہ نہیں. سپہ سالار نے مشورہ